اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الاسم المقصور والممدود والمنقوص الاسم المعرب باعتبار آخر حرف منہ ثلاثۃ انواع، اسم کی ایک اور قسم ہے اور تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے اسم تین قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے: اسم مقصور، اسم ممدود اور اسم منقوص۔ یہ اقسام جو ہیں یہ اس میں معرب کی ہے، مبنی کی نہیں ہیں، جس طرح آپ نے صرف میر وغیرہ میں پڑھا ہے۔ اسم مقصور کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسم مقصور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہو اور وہ الف اس کو لازم ہو، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ الف آئے گی تو تب وہ اسم مقصور بنے گا۔ جیسے الفتیٰ، المصطفیٰ۔ دوسری قسم ہے اسم ممدود۔ اسم ممدود وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو، جیسے سماء، اعطاء۔ یہاں دونوں صیغوں میں الف جو ہے یہ زائدہ ہے، کیونکہ اصل مادہ جو ہے وہ سین میم اور واو ہے، سمو بلندی۔ اعطاء میں جو ہے اصل مادہ عین طا یا ہے، تو یہاں الف جو ہے الف زائدہ ہے۔ تیسری قسم ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور وہ یا لازم ہو، زائدہ نہ ہو، اور یا سے پہلے کسرہ ہو، جیسے الداعی، المنادی، القاضی، الماضی۔ یہ سب اس میں منقوص ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے چھوٹی کتابوں میں۔ الاسم المعرب باعتبار آخر حرف منہ ثلاثۃ انواع، اسم معرب ایک اور اعتبار سے تین قسموں پر ہوتا ہے۔ پہلی المقصور وہو ما ختم بالف لازمۃ۔ اسم مقصور وہ ہوتا ہے جس کا اختتام الف لازمہ پر ہو، یعنی اس کے آخر میں الف لازمہ ہو، زائدہ نہ ہو۔ الفتیٰ، المصطفیٰ۔ الممدود وہو ما ختم بحمزۃ قبلها الف زائدۃ۔ اسم ممدود وہ ہوتا ہے جس کا اختتام حمزے پر ہو اور حمزے کے ماقبل حمزے سے پہلے الف زائدہ ہو، جیسے سماء، اعطاء۔ المنقوص وہو ما ختم بیاء لازمۃ قبلها کسرۃ۔ اسم منقوص وہ ہوتا ہے کہ جو یا پر ختم ہو، یا لازمہ پر، اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی وہ یا زائدہ نہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، جیسے الداعی، المنادی۔ فائدۃ یقال للاسم صحیح اذا ختم بحرف صحیح غیر الحمزۃ نحو کتاب۔ یہاں پر جو ہے اس دو اصطلاحیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، یہ صرف میر میں، نحو میر میں بھی آئی ہیں۔ دو اصطلاحیں اسم کی، ایک اس میں صحیح اور دوسرا اس میں جاری مجرى صحیح یا شبیہ مشابہ، صحیح کے مشابہ، اس میں صحیح اور شبہ صحیح۔
یہ دو اصطلاح ہیں۔ اس میں صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف صحیح ہو، یعنی حرف علت اور حمزہ نہ ہو، اس کا آخری حرف علت یا حمزہ نہ ہو، حرف صحیح ہو، اس کو اس میں صحیح کہتے ہیں، جیسے کتابون۔ اور دوسرا ہے شبہ صحیح یا جاری مجرے صحیح، یہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور ماقبل ساکن ہو، جیسے دالون واو ہے ماقبل ساکن ہے، ضابیون یا ہے اور اس کا ماقبل ساکن، اس کو کہتے ہیں شبہ صحیح یا جاری مجرے صحیح۔ یقال للاسم صحیح، اسم کو صحیح کہتے ہیں اذا ختم بحرف صحیح، جب اس کا اختتام حرف صحیح پر ہو غیر الحمزہ، حمزہ کے علاوہ، جیسے کتابون۔ وشبیہ بالصحیح، اور شبیہ بھی صحیح کہتے ہیں یا شبہ صحیح کہتے ہیں اذا کان آخرہ واون او یان، جب اس کے آخر میں واو یا یا ہو، ساکنن واو اور یا ساکن ہو، ما قبلہ نہ ساکنن ما قبلہ ما، واو اور یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، واو اور یا متحرک ہوں گے، ما قبل ساکن ہوگا، دالون ضابین۔ یقاس المکسور من الناقص فی اربعۃ مواضع، چار مقامات پر اس میں مکسور قیاسی ہوتا ہے، چار مقامات پر اس میں مکسور جو ہے وہ قیاسی ہوتا ہے۔ پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا مقام یہ ہے کہ فی وزن افعل الدال علی لون او عیب او حلیت او تفضیل، پہلا مقام جہاں پر اس میں مکسور قیاسی ہوتا ہے افعال ناقص میں، وہ یہ ہے کہ افعل کے وزن پر ہو، افعلو کے وزن پر ہو، اور رنگ، عیب، حلیہ اور تفضیل پر دلالت کرے، جیسے احوا، اعما، ادنا، پہلا مقام۔ دوسرا مقام جہاں پر اس میں مقصور ناقص سے قیاسی ہوتا ہے وہ ہے فسم المکان والزمان والمصدر الممی واسم المفعول مما فوق الثلاثی، ثلاثی سے زائدہ یعنی ثلاثی مزید، ٹھیک ہے، ایسے ابواب کے اس میں مکان، اس میں زمان، مصدر میمی اور اس میں مفعول میں اس میں مقصور جو ہے وہ قیاسی آتا ہے، جیسے مرما، مغزا، معطا۔ فی جمع فعلۃ، تیسرا مقام جہاں پر اس میں مقصور قیاسی ہوتا ہے وہ ہے فعلا کا وزن، فعلا، فعلتن، یعنی جیسے اورا، حلا، حلا، اورا، نہ فعلا کی جمع میں، فعلا کی جو جمع ہے اس میں جو ہے یہ اس میں مقصور قیاسی ہے، اورا، اوراتن، حلا، حلا حلیتن کی جمع ہے، اس میں بھی اس میں مقصور قیاسی ہے۔ فی مصدر فاعل اللازم ہے، اور چوتھا مقام جہاں پر اس میں مقصور قیاسی ہوتا ہے ناقص سے وہ ہے جب فاعلہ یعنی ماضی مکسور العین ہو اور لازم ہو تو اس کے مصدر میں بھی اس میں مقصور ہوتا ہے قیاسی طور پر، مصدر اس میں مقصور ہوتا ہے، الرضا، الغنا، یعنی ان چار مقامات پر اسم قیاسی طور پر مقصور ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں الف مقصورہ آتا ہے، ان چار مقامات پر، افعال ناقص کے ان چار مقامات پر قیاسی طور پر الف مقصورہ آتا ہے ان اسماء کے آخر میں، یہ بات ایک۔
وہ اما من صحیح اللام ففی انثى افعل التفضیل لیسا غیرو، جو صحیح اللام ہوتا ہے فعل صحیح اللام یعنی اس کا لام الفعل حرف علت وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں جب اس کے افعل التفضیل کی مؤنث بنائی جائے، اسم تفضیل کی مؤنث بنائی جائے جو فعلہ کے وزن پر ہوتی ہے، تو اس میں بھی الف مقصورہ قیاسی طور پر آتا ہے، جیسے الطولا، الطولا یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا ہے؟ اطوالو، اس میں تفضیل کا صیغہ زیادہ لمبا، اس کی مؤنث آتی ہے طولا، تو طولا قیاسی طور پر مقصور ہے۔ فی غیر ذالک یقون مقصور و سماعی، ان چند مقامات کے علاوہ باقی تمام مقامات پر الف مقصورہ سماعی طور پر آتا ہے، قیاسی طور پر نہیں آتا، قید کلیہ کے تحت نہیں آتا، جیسے الفتح، الرحا وغیرہ۔ فائدۃ متی نون المقصور حذفت الفہ لفظا لا خطا، نحو ھذا فتن یسیر علی ھدی، جب اس میں مقصور کے اوپر تنوین دی جائے، تنوین دی جائے، اس مقصور پر تنوین دی جائے تو اس کے الف مقصورہ کو لفظوں میں یعنی تلفظ میں، بولنے میں حذف کر دیا جاتا ہے، لا خطن لکھنے میں حذف نہیں کیا جاتا، جیسے ھذا فتن، یہ فتح ہے، فتح الفتح، الف مقصور ہے اس کے آخر میں، لیکن جب اس پہ اوپر ہم نے تنوین دی ہے تو الف بولنے میں حذف ہو گیا لیکن لکھنے میں نہیں، لکھنے میں الف کا پایا جو یا ہے وہ باقی ہے، فتن۔ یسیر علی ہدن، ہدن بھی ایسے ہے، الہدا اس میں مقصور تھا، آخر میں الف مقصورہ تھی، جب اس کو ہم نے تنوین دی ہے الف لام تعریف کو حذف کر کے تو لکھنے میں وہ موجود ہے الف کا پایا الف مقصورہ کا، لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، ہدن پڑھیں گے۔ وَإِذَا نُوِّنَ الْمَنْقُوصُ حُذِفَتْ يَاؤُهُ رَفْعًا وَجَرًّا وَبَقِيَتْ فِي حَالِ النَّصْبِ، اب بات کر رہے ہیں اس میں منقوص کی، اس میں منقوص کو پر جب تنوین لگائیں گے، اس میں منقوص کو جب منون کریں گے تو اس کی یا حذف ہو جائے گی، رفعی حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی، باقیت فی حال نصب، اگرچہ نصبی حالت میں اس کی یا باقی رہے گی، جس طرح قاضی، جاء قاضٍ، مررت بقاضٍ، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے اس کی حذف ہو گئی ہے، رفعی حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی۔ خود مثال دے رہے ہیں، انت ہادن لکل عاص وان کان عاتیا، تینوں مثالیں آ گئی ہیں۔ انت ہادن، ہادن ہادیون تھا، یہ ہادی اسم منقوص ہے، رفعی حالت میں اس کی یا کو حذف کر کے تنوین جو ہے ما قبل یا پر دے دی گئی ہے، ہادن۔ لکل عاصن، عاصن عاصی اسم منقوص تھا، جری حالت عاصن کی، جو مجرور مضاف الیہ ہو رہا ہے کل کا، تو اس میں اس کی یا کو حذف کر دیا گیا اور تنوین دی گئی ما قبل کو، عاصن، ان کا نعاتین، یہاں پر آتی کو آتین پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں منقوص ہے، آخر میں یا ہے، نسبی حالت جو ہے اس میں اس کی یا باقی رہے گی، آتین، قاضین، جاء قاضٍ، مررت بقاضٍ ورأیت قاضیًا، ٹھیک ہے۔ قد عرفت ذلك فی العلال، تعلیل کے باب میں آپ ان باتوں کو جان بھی چکے ہیں۔ یقاس الممدود من الناقص فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر اس میں ممدود فعل ناقص سے قیاسی آتا ہے، یعنی اس میں جو الف مد ہے، الف مد قیاسی ہوتا ہے، اس میں ممدود قیاسی ہوتا ہے 5 مقامات پر۔ پہلا مقام ہے فی المصدر المزید، باب ناقص کے مزید فی کا مصدر، المیراء، الاعطاء، الاستقصاء، اس میں جو ہے الف ممدود
یا اسم ممدود قیاسی ہے. فی ما صیغہ من المصادر علی تفعال علی تفعال، تفعال کے جو وزن پر مصدر آتا ہے اس میں بھی اس الف ممدودہ قیاسی ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی اس کا اسم ممدود ہونا قیاسی ہوتا ہے. التعدا، ادا سے عدا یادو التعدا. فیما کان من امثلۃ المبالغۃ علی فعال او مفعال، جب مبالغہ کے صیغے فعال ان کے وزن پر یا مفعال ان کے وزن پر آئیں تو وہاں پر بھی اس میں ممدود ہوتا ہے قیاسی طور پر، جیسے البطاء، المعطاء. فی وزن فعال الذي يجمع على افعلۃ، فعال جب کوئی اسم فعال ان کے وزن پر آئے جس کی جمع افعلۃ ان کے وزن پر آتی ہے تو اس فعال کو بھی اس میں ممدود پڑھا جاتا ہے کہ ساء رداء. فی مصدر فعل الدال علی صوت او مرض، فعل کا جو وزن ہے جو صوت اور مرض پر دلالت کرتا ہے اس کے مصدر میں، فعل یعنی مفتوح العین ماضی، اس کے مصدر میں بھی قیاسی طور پر ممدود آتا ہے، اس میں ممدود ہوتا ہے مصدر. الرغاء المشاء یقاس من الصحیح اللازم فی انثى افعال من الالوان و نحوها، پیچھے گزر چکا ہے کہ اس میں ممدود فعل صحیح لازم سے جب افعال کی مؤنث آئے، افعال کی مؤنث ہو اور لون وغیرہ پر دلالت کرے تو اس وقت بھی اس میں ممدود آتا ہے. الحمراء، الحیفاء وما سوا ذالک فکل سماع، اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ممدود ہیں وہ غیر قیاسی ہیں، سماعی ہیں. سما، الاناء. فائدۃ یجوز فی ضرورت الشعر قصر الممدود و مد المقصور غیر ان الاول کثیر والثانی قلیل. ایک بات استثناء کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شعر ہوتا ہے نا، ضرورت شعری، ضرورت شعری کہتے ہیں کہ جب شعر لکھتے ہیں نا، شعر کہتے ہیں لوگ، تو وہاں پر بعض اوقات قاعدے کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ وزن کو باقی رکھنے کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ بساؤ کا ضرورت شعری کی وجہ سے اس میں ممدود کو مقصور پڑھ دیتے ہیں، اس میں مقصور کو ممدود پڑھ دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ غیر ان الاول کثیر، پہلا زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں ممدود کو مقصور پڑھنا جو زیادہ ہوتا ہے، والثانی قلیل، لیکن مقصور کو ممدود کم پڑھا جاتا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.